السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھنی ہے تیسرے پارے کی سورہ عمران میں آیت نمبر 45 سے۔ تو چلیں آیت سیکھتے ہیں، اس آیت میں کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں اور کیسے الفاظ کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے سبق سنانا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پہ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ سے سبق بھی سن سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اذ قالت زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے از تو یہ زا بن جائے گا۔ زا را زا جو ہوتے ہیں نا، جیسے یہ را ہے اس کے ساتھ زا ہوتا ہے، وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ زال نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو از قالت قاف کو موٹا پڑھنا ہے، الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ اس قالت الملائکۃ، میم زبر ما، آگے مد ہے ہمارے پاس، مد کی مقدار 5 سیکنڈ تک ہے، تو آپ نے یاد سے 5 سیکنڈ تک اس مد کو لمبا کرنا ہے۔ ملائکۃ یا مریم، ٹھیک ہو گیا۔ را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ اگر زبر ہوگی تو را ساکن پور پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا کے اوپر زبر ہے تو یہ یا لمبی نہیں کی جائے گی، نہ تو میم لمبا کیا جائے گا۔ یا مریم ان اللہ، نون کے اوپر ہے جناب شد، جب بھی نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ غنہ کیسے ہوگا، ان، یہ جو آواز ہے یہ غننے کی آواز ہے۔ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ ان اللہ یبشرکی، پھر سے کاف زیر کی، یبشرکی، را کو پر پڑھنا ہے اور کاف زیر کی پڑھنا ہے، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، اور ایسا نہ ہو بے دھیانی میں آپ اس کو کاف پہ زبر پڑھ لیں۔ یہ مؤنث کی صیغے چل رہے ہیں، حضرت مریم کا قصہ چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا قصہ چل رہا ہے۔ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ، بِکَلِمَةٍ، اب میں آپ کو بتاتی ہوں عام طور پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، بِکَلِمَاتٍ یہ پڑھتے ہیں، آپ نے کیا پڑھنا ہے، بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ، تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، غننے کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو غننے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ، ہا یہ بھی ہا، مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ، حا پشح، عیسی ابن، با پہ کلکلا ہو رہا ہے، قاف طوا با جیم دال 5 ایسے حروف ہیں، جب بھی ان کے اوپر جزم آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ادغام، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ عیسی ابن، اب مجھے پتا ہے بعض لوگ پڑھتے ہوں گے عیسی ابن، بھائی اس کو حمزہ نہیں بنانا، آپ نے اس کو عین ہی پڑھنا ہے۔ عیسی ابن مریم، را کو پر پڑھنا ہے، مریم، یا اور میم کو لمبا نہیں کرنا۔ وجیہا فی الدنیا، وجیہا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے تو ہم تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ۔ یہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ہے جس کی روح سے نون تنوین یا نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ وجیہا فی الدنیا والآخرۃ، والآخرۃ، خا کو پر پڑھ لیجیے گا، خا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، را کو پر پڑھ لیجیے گا کیونکہ را پہ زبر ہے تو زبر کی صورت میں را پر پڑھا جاتا ہے، زبر یا پیش کی صورت میں۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، قاف پھر سے پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کی طرح، را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، یہ یا مدہ ہے،
یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. مقربین. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. نون کے اوپر شد ہے. شد کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ نون کی شد ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. یہ ہا سینے سے نکلتا ہے جو حلق کے آخری حصہ کے لایا جاتا ہے. مہدی و کہلاؤں. ادغام بالغنہ. تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَمِنَ الصَّالِحِينَ. سواد کو پر پڑھ لیجئے گا کیونکہ سواد بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا. اکثر لوگ ہا، ہا اور خا ان میں فرق نہیں جانتے اور میں تقریباً ہر ہی کلاس میں بتاتی ہوں. یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے جبکہ یہ خا ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ قالت رب انا. قالت قاف موٹا. ربی را کو پر پڑھنا ہے. انا نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے اور نون کی شد بھی ادا کرنی ہے. اور بعض لوگ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں ربی پڑھ لیتے ہیں. بازیر یا بی تو نہیں ہے نا، یہ بازیر بی. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ربی انا یکون لی ولد. ولد ولم یمسسنی بشر. ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. پیچھے ولدوں دال پہ تنوین تھے اور تنوین کے بعد واو یمون میں سے ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا. ولم یمسسنی. یمسسنی یہ ہے یا مدہ. یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. بشر. وقف کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں را پر پڑھی جائے گی. اگر ہم وقف کریں گے تو ہم یہاں پہ اخفا بھی کریں گے. ہم پڑھیں گے بشر قال یعنی کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے. لیکن یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو بھی را پر پڑھی جائے گی. وقف کرنے کی وجہ سے را کو ساکن کریں گے. ساکن را سے پیچھے حرف پہ زبر ہے تو اس وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی. قال كذلك اللہ. قال موٹا قاف. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں كذلك اللہ. آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. میں نے بتایا ہے مؤنث کا صیغہ چل رہا ہے، حضرت مریم کا قصہ چل رہا ہے تو ان کے لیے کاف کے نیچے زیر ہی چلے گی. كذلك اللہ. لفظ اللہ بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے بھی زیر ہے. يخلق ما يشاء. يخلق خا پر اور اس کے ساتھ ساتھ قاف بھی پر پڑھی جائے گی کیونکہ خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں شامل ہیں. ما یشاء. ہم یہاں پہ کر رہے ہیں جناب وقف. جب بھی ہم وقف کریں گے تو حمزہ جو ہے ساکن ہوگی تو اس کی آواز آئے گی. مد کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ والی مد اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. یشاء. ٹھیک ہو گیا. اذا قضى امرا فانما. اب دیکھیں نا یہاں پہ کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. اذا نرمی کے ساتھ زال کو پڑھنا ہے، الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے. قضا قاف کو پر پڑھنا ہے، زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف اور زواد حروف مستعلیہ میں شامل ہیں. مد کو 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے. امرا فانما تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے تو ہم نے اخفا کا قاعدہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ 2 زبر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ہم کتنی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں جو عام طور پہ نہیں رکھی جاتی. فَإِنَّمَا نون کے اوپر شد ہے تو غنہ ضرور ادا کیجیے گا.
یقولو خوف موٹی پڑھ لیجیے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے. لہو کن فیکون لہو. اچھا جی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ل اور لا کی غلطی سے کفر کی غلطی ہو جاتی ہے, کفر کرنے کی غلطی ہو جاتی ہے. اب جیسے کہ لہو کن فیکون یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اس چیز سے کہتے ہیں تو ہو جا, بس وہ چیز ہو جاتی ہے, وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی پڑھے گا لاہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جب اللہ کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ اسے نہیں کہتے تو ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے, یعنی کہے بغیر ہی ہو جاتی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ل اور لا کی غلطی سے بھی بچنا چاہیے. لاہو پڑھیں گے تو آپ سے غلطی ہو جائے گی. آپ نے کیا پڑھنا ہے لہو کن فیکون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور میم یا ہا کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا, عین کو لمبا نہیں کرنا, لام کو نہیں کرنا, واو یا سب کے اوپر زبر زیر پیش ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ٹھیک ہو گیا. وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَالتَّوْرَاةَ را کو پور پڑھنا ہے, را پہ کھڑی زبر ہے. وَالْإِنْجِيلَ نون ساکن کے بعد حروف خاء میں سے جیم ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. کتنی آیات ہو گئی ہیں؟ یہ صرف 3 ہی آیات ہوئی ہیں. کیا خیال ہے آگے پڑھنا چاہیے؟ چلیں ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. آپ مجھے کیسے بتائیں گے کہ پڑھنا چاہیے؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَرَسُولًا را کو پر پڑھنا ہے, را پہ زبر ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, بغیر غنہ کے پڑھیں گے. یاد رکھیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں. بنی اسرائیل. اب آپ نے دیکھا دونوں مدوں میں کیا فرق ہے, یہ اس سے ڈبل مد ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر 2.5 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے تو یہ 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. ایک بات را کو پر پڑھنا ہے اور حمزہ کو حمزہ ہی پڑھنا ہے, ای پڑھنا ہے, ای نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل انی نون کا غنہ شد کے ساتھ ادا کرنا ہے. قد جئتکم بآیۃ من ربکم. قد خوف موٹا ہے, حروف مستعلیہ میں شامل ہے تو موٹا پڑھیں گے. دال پہ کلکلا ہوگا, دال حروف کلکلا میں شامل ہے. جئتکم بآیۃ من ربکم. یہاں پہ جیم زیر حمزہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اگر جی تو کم پڑھیں گے تو یا مدہ بن جائے گا. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفی کا قاعدہ ہوتا ہے. قاعدے کے حساب سے ہونٹوں میں بند ہو جاتا ہے قاعدہ اور غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جئتکم بآیۃ من ربکم. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا کے بغیر غنے کے پڑھتے ہیں. بآیۃ من ربکم. را کو پر پڑھنا ہے. انی اخلق. انی نون کا غنہ ضرور ادا کریں. مد کو خوب سارا کھینچ کے پڑھیں کیونکہ یہ مد 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھی جانے والی مد ہے. اخلق حمزہ زبر خا, اخ لام پشلو قاف پشقو, کیا بنا اخلق لکم من الطین. میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گیا ہے تو دونوں میموں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے, غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام شفوی. ٹھیک ہو گیا. تو آ کو پر پڑھیں گے اور
اس کے علاوہ لمبا نہیں کریں گے. نون زیر نی، کاف زبر کا، ہا زبر یا ہئی، کوئی بھی لفظ اس میں لمبا کیے جانے والا نہیں ہے. من الطین کہیئت الطیر، فانفخوا، فانفخوا اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. فا پیش فو، خو پیش خو، ان کو لمبا نہیں کرنا. فیہ فیکون طیرا، طیرا، بعض لوگ پڑھتے فیکونو، غلط، وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے. فیکون طیرا، طیرا بإذن اللہ. تنوین کے بعد با آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، جیسے یہ دیکھیں، یہ تنوین ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ تو اسے کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. تو اس کے میم پڑھا جاتا ہے، با نہیں پڑھا جاتا، تنوین نہیں پڑھا جاتا، سوری. طیرا بإذن اللہ. لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، وَأُبْرِئُ، با پہ کلکلا ہو رہا ہے، حمزہ پہ پیش ہے تو اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، عین میں کنورٹ نہیں کریں گے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ٹھیک ہے. وَالْأَبْرَصَ، وَالْأَبْرَصَ، با پہ پھر سے کلکلا ہو رہا ہے، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. صاد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ صاد تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ہا کی مخرج کا دھیان رکھنا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، وَأُنَبِّئُكُم، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ اخفاء شفی کا قاعدہ ہوگا، ہونٹ بند ہو جائیں گے اور غنہ ادا ہوگا. بِمَا تَأْكُلُونَ. عام طور پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، تاکلون پڑھ لیتے ہیں. حمزہ پہ جب ساکن آ گیا تو جھٹکا پیدا ضرور ہوگا، تأکلون. وما تدخرون، تدخرون، خو کو پر پڑھنا ہے آپ نے، خو حروف مستعلیہ میں ہے. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ پیش ہے اور واو مدہ کو ضرور ادا کر لینا ہے. تدخرون فی بیوتکم، یا مدہ فاضریہ، فی بیوتکم. ان فی ذالک، ان، نون کا غنہ ادا کریں، شد کے ساتھ ادا کریں. ذالک لآیۃ لکم، لام پہ زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے. لآیۃ لکم، ٹھیک ہو گیا. اور ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد لام آیا ہے جو کہ لر میں سے ہے تو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. اگر آپ ان کی ڈیٹیل چاہتے ہیں تو میں 30ویں پارے میں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل لکھوا کے ڈائری سے میں نے باقاعدہ نوٹس بنوائے ہیں، تو آپ میرے 30ویں پارے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کائنڈلی آپ وہاں سے لکھ لیں. میں بار بار ایک چیز بتاتی ہوں، کافی کچھ لوگ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک چیز کروائی جا رہی ہے. ان کنتم مؤمنین، یہاں پہ اخفاء اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے. یہاں پہ اخفاء اس لیے ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے. حروف اخفاء 15 ہیں، نوٹ فرما لیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، صاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہو گیا. یہ 15 حروف اخفاء ہیں جن میں بھی کاف بھی گزرا ہے، تا بھی گزرا ہے، تو دونوں جگہ پہ ہم نے اخفاء کیا ہے. پھر یہاں پہ میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گیا تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. کچھ نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات ہیں، کچھ میم ساکن کے احکامات ہیں، تو یہ میم ساکن کے احکامات میں شامل ہے. غنہ ہوگا، دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے. مومنین کے بجائے مؤمنین پڑھیں گے کیونکہ واو پہ حمزہ ہے اور حمزہ پہ ساکن ہے. ٹھیک ہو گیا. سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا، یہ آیت لمبی تھی تو چلیں اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरयम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरयम वजीहन फिद्दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन वयुकल्लिमुन्नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीनि कहैअतित त्वैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु त्वय्रन बिइज़्निल्लाह वउब्रिउल अकमह वल अब्रस वउह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उम्मीद है आप आज के सबक से खूब फ़ायदा उठा सकेंगे। अल्लाह ताला आपके और मेरे हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और कुरान मजीद को सही पढ़ने के साथ साथ कुरान मजीद की सही समझ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।